اگر آپ سارا دن جمائیاں لیتے رہتے ہیں، تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، چڑچڑا پن ہے، ڈپریشن، سٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہیں، اپنے کام پر ٹھیک سے توجہ نہیں دے پاتے، تو جان لیں کہ یہ سب علامات نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نیند نہ آنا، جسے میڈیکل ٹرم میں انسومنیا کہتے ہیں، یہ بیماری آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ اس بیماری کے لیے آپ کو دوائیاں پھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلسل دوائی کا استعمال آپ کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ نیند کیوں نہیں آتی، یہ جان لینا ضروری ہے کہ نیند کیوں آتی ہے اور ہم کیوں سوتے ہیں۔ ہمارا جسم 30 ٹریلین سیلز کا مجموعہ ہے۔ ان سیلز کو اپنا کام ٹھیک سے کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ ہمارا جسم بالکل ایک بیٹری کی طرح کام کرتا ہے، جو ایک دن میں تقریباً 16 گھنٹے کام کرتا ہے۔ کام کرنے کے نتیجے میں تھکن ہوتی ہے۔ بیٹری جب استعمال ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اسے دوبارہ چارج کیا جاتا ہے۔ آپ کے فون کی بیٹری فل چارج کرنے کے بعد 24 گھنٹے چلتی ہے، اور اگر آپ فون کو استعمال نہ کریں تو 24 گھنٹوں کے بعد اسے چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس میں ابھی تک چارج موجود ہے۔ چارج آپ تب ہی کریں گے جب بیٹری ختم ہونے کے قریب ہوگی۔ اب اسی صورتحال کو اپنے جسم سے میچ کر کے دیکھیں۔ جب سارا دن ہم کام کرتے ہیں، جسمانی مشقت کرتے ہیں، تو وہ بیٹری استعمال ہو جاتی ہے۔ دوبارہ جسم کو استعمال کرنے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں دوبارہ سے فل چارج کر دیتی ہے اور اگلے دن کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انرجی نہ ہو تو ہم تھکن اور غنودگی کی حالت میں رہتے ہیں۔ یہ انرجی ہمیں مختلف ذرائع سے ملتی ہے: خوراک، پانی، ہوا، سورج اور نیند۔ ہمارے ہاں اکثر جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، وہ اپنا سارا وقت بیٹھے اور لیٹے لیٹے گزار دیتے ہیں۔ ان کی دن بھر کی سرگرمی اتنی کم ہوتی ہے کہ جسم کو نیند کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے موبائل کی بیٹری استعمال ہی نہ ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر متوازن غذا کا کثرت سے استعمال بھی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ ایسی غذا جس کی آپ کے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ صرف زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے کھاتے ہیں، اور یہ غذا آپ کے پورے نظام کو متاثر کر دیتی ہے۔ اب ایسی صورت میں بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ بادشاہ اگر لاکھ چاہے کہ وہ فقیر جیسی نیند سو سکے تو یہ ناممکن ہے۔ فقیر کی قسمت میں جو نیند لکھی ہے وہ فقیر ہی سو سکتا ہے، بادشاہ نہیں۔ ہم بادشاہوں والی زندگی چاہتے ہیں اور نیند فقیروں والی۔ یہ بالکل کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ نیند نہ آنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ مادی دور میں مادیت پرستی بہت بڑھ چکی ہے۔ ہر کوئی پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس چکر میں زیادہ سوچنا یعنی اوور تھنکنگ ایک عام بیماری بن چکی ہے۔ زیادہ سوچنے کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جسے آپ سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی، انسومنیا جیسی بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ نیند نہ آنے کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بوڑھوں کو نیند کی اتنی ضرورت نہیں رہ جاتی جتنی ایک نوجوان کو یا ایک بچے کو ہوتی ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 24 گھنٹے سوتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی نیند کم ہوتی جاتی ہے۔ جوان کی نیند 8 گھنٹے پر محیط ہو جاتی ہے۔ نیند نہ آنے کی چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی جسمانی مسئلے کا شکار ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جسمانی طور پر کسی بیماری کا شکار ہیں تو بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور فوراً اپنا چیک اپ کرانا چاہیے، کیونکہ مسلسل نیند نہ آنا آپ کو موت کی وادی میں پہنچا سکتا ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے آپ دماغی طور پر کسی الجھن کا شکار ہوں۔ دل کا ٹوٹنا، کسی بھاری نقصان کا ہو جانا بھی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ ڈرگز کا استعمال اور کیفین، نکوٹین، الکوہل کا استعمال کرنے والے لوگوں کو بھی نیند نہیں آتی۔ اب ہم ان وجوہات کے حل کی بات کریں گے۔ اگر تو آپ کے دن بھر کی سرگرمی صفر کے برابر ہے
اور خوراک بھی آپ جسم کی ضرورت کے مطابق نہیں لے رہے تو فوراً سے پہلے اپنی خوراک اور دن بھر کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے نکمے لوگ ہیں کہ ہم گاڑیوں میں تو اچھا فیول استعمال کرنے کی فکر کرتے ہیں تاکہ اچھی ایوریج ملے، لیکن جسم کے فیول کی کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ جسم میں اچھا فیول ڈالیں گے تو اچھی ایوریج ملے گی۔ دن بھر انرجی سے بھرپور رہنے کے لیے اچھے فیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم سے کم اپنے جسم کے لیے 1 گھنٹہ ضرور نکالیں۔ چہل قدمی اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیں۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو اس کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی بہت اچھا میوزک لگائیں، بہت دھیمی آواز میں ہیڈ فون کان میں لگائیں اور میوزک کی طرف دھیان لگا دیں۔ آپ کا دھیان میوزک کی طرف ہوگا تو آپ کو تھوڑی دیر بعد خود ہی نیند آ جائے گی۔ یا پھر سونے سے پہلے اپنی توجہ اپنی سانس پر لگا دیں۔ سانس کی ٹیکنیک بھی بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ سانس کو اپنے اندر کھینچیں اور اپنا دھیان ناک پر رکھیں کہ ہوا اندر داخل ہو رہی ہے۔ اندر داخل ہوتی ہوئی ہوا کو دھیان سے دیکھیں اور اسی طرح پھر اپنے جو سانس ہے اس کو خارج کریں۔ یہ کام تھوڑی دیر کریں، آپ کو نیند آ جائے گی۔ جب تک نیند نہ آئے آپ نے یہی عمل دہراتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معدے کا خاص خیال رکھیں۔ معدہ خراب ہوگا تو اس کا اثر آپ کے دماغ پر پڑے گا۔ دماغ میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کا اثر معدے پر پڑے گا۔ لہٰذا دماغ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنے معدے کو صحت مند بنائیں۔ کم سے کم کھانا کھائیں اور جب سخت بھوک لگی ہو اسی صورت میں کھانا کھائیں۔ زیادہ ایموشنل ایٹنگ اور اوور ایٹنگ بالکل بھی مت کریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا مت کھائیں، اس وقت آپ کے جسم کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہفتے میں یا مہینے میں 1 روزہ ضرور رکھیں۔ فاسٹ فوڈز کو زہر سمجھ کر ان سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں۔ تازہ پھل، سبزیاں اور اناج کو زیادہ سے زیادہ خوراک کا حصہ بنائیں۔ نیم گرم پانی اور پانی کا کثرت سے استعمال کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔